ناظرین کرام، ہمارے یوٹیوب چینل طب یونانی اور آیوروید میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم مرجان یعنی مونگا پتھر کی جانکاری لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ مرجان بہت مشہور نگینہ ہے۔ اس کا ذائقہ پھیکا ہوتا ہے، اس کا مزاج خشک اور سرد ہے۔ یہ سمندر کی تہ میں پایا جاتا ہے اور ایک جانور کی طرح نمو پاتا ہے یعنی پرورش پاتا ہے، پھلتا پھولتا ہے۔ باہر سے اس کا خول یعنی چھلکا انتہائی سخت ہوتا ہے۔ پانی میں پیدا ہونے کے سبب سے اس کا مزاج سرد ہوتا ہے۔ یہ آئرن اور کیلشیم کاربونیٹ کا مرکب ہوتا ہے۔ مختلف زبانوں میں، الگ الگ زبانوں میں اس کے مختلف نام ہیں۔ مثال کے طور پر سنسکرت میں مرجان کو پروال کا نام دیا گیا ہے۔ مرجان کا انگریزی نام کورل ہے۔ مرجان کو اردو میں مونگا کہا جاتا ہے۔ کوریم، پروالا، سادھوپی یہ مرجان کے ہندی نام ہیں۔ اسے دورم بھی کہا جاتا ہے۔ مرجان کو فارسی میں مرجان کے علاوہ بسد بھی کہا جاتا ہے۔ عربی میں مرجان کو عقیق البحر، سمندری عقیق کہا جاتا ہے۔ مرجان میں بہت سے کیمیائی عناصر کے اجزاء پائے جاتے ہیں، مثلا کیلشیم، مینگنیز، سلیکا، پائرائٹ، آئرن، کروم، آرنا آکسیڈنٹ۔ اس میں زیادہ مقدار آئرن اور کیلشیم کی ہوتی ہے۔ مرجان کو اس کے بیرونی خول یعنی چھلکے کے رنگوں سے پہچان لیا جاتا ہے۔ عام طور پر کئی رنگوں میں پایا جاتا ہے۔ عمدہ قسم کے مرجان کا رنگ گہرا سرخ ہوتا ہے۔ خون کبوتر کی مانند ارغوانی یعنی لال رنگ کا، سرخ رنگ کا ہوتا ہے۔ تیسرا بھورا رنگ کا، چوتھا کالا اور پانچواں پیلا، چھٹا گلابی، ساتواں سفید رنگ کا پایا جاتا ہے۔ کچھ جواہرات یا نگینے پتھروں میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن مرجان پانی میں پرورش پاتا ہے۔ یہ دراصل شہد کے چھتے کی طرح سوراخ دار رنگ کی لکڑی ہے، جو سمندر کی تہ میں پتھر سے چمٹی ہوتی ہے اور پتھر سے بھی اگتی ہے۔ اس کی شاخیں پتوں اور پھولوں سے عاری یعنی خالی ہوتی ہے، البتہ اس کی جڑ ہوتی ہے۔ عمدہ قسم کا مرجان زیادہ تر اٹلی کے ساحلوں پر یعنی سمندر کے کناروں پر پایا جاتا ہے۔ بحیرہ روم، خلیج فارس، بحر ہند یعنی ہندوستان کے سمندروں اور افریقہ و جاپان کے سمندروں کے علاوہ یہ تیونس اور سسلی کی آبی گزرگاہوں یعنی پانی کے راستوں سے بھی نکالا جاتا ہے۔ تمام پتھروں میں یہ واحد پتھر ہے جس کو نقلی یا جعلی نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ اس پتھر کو گوبر کے اپلوں کی آگ میں جلایا جائے تو بالکل راکھ بن جاتا ہے اور یہ راکھ صفوف سازی میں استعمال کی جاتی ہے۔ مرجان کو ہندوازم میں خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہ نگینہ ہندوؤں میں بہت مقدس سمجھا جاتا ہے یعنی بہت پاک سمجھا جاتا ہے۔ اس مذہب کی خواتین یعنی عورتیں مرجان کو مذہبی احترام کے ساتھ بڑے شوق سے استعمال کرتی ہیں۔ ہندو اپنی مذہبی رسومات میں اس پتھر کو اپنے دیوی دیوتاؤں کی بھیٹ بھی چڑھاتے ہیں۔ مرجان یعنی مونگا علم نجوم کی روح سے یعنی علم نجوم کے حساب سے، جیوتش کے حساب سے برج اسد یعنی سنگھ راشی کے تحت پیدا ہونے والے اسدی افراد کے موافق یا سعد پتھروں میں سے ایک ہے، یعنی مبارک پتھروں میں سے ایک ہے، یعنی برج اسد والوں کا، سنگھ راشی والوں کا لکی سٹون ہے۔ برج حمل یعنی میش راشی کا حکمراں سیارہ مریخ ہے یعنی منگل۔ اس لحاظ سے برج حمل یعنی میش راشی والوں کے لیے موافق پتھر ہے۔ ستارہ مریخ یعنی منگل برج عقرب یعنی بچھو راشی پر بھی حکمراں ہے، اس لیے مرجان یعنی مونگا عقربی افراد کے لیے بھی سعد پتھر ہے۔ مسلمانوں میں اس پتھر کا احترام اس لیے بھی پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں انسان کے لیے اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے اس سورہ کی 22ویں آیت میں مرجان کا ذکر کیا ہے کہ یہ قدرت کی بے شمار نعمتوں میں سے خاص نعمت ہے۔ اس کا دیدہ زیب یعنی آنکھوں کو خوبصورت لگنے والا خواص، اثرات اور افعال بہت مفید و لطیف ہیں یعنی بہت نازک ہیں۔ قرآن کریم میں مذکور ہونے کے سبب زمانہ قدیم سے یعنی پرانے زمانے سے اس پتھر کی تسبیح کا رواج چلا آ رہا ہے۔ الف لیلہ کے قصوں، علی بابا 40 چور اور حاتم طائی کی کہانیوں میں مرجان کا ذکر ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے بعض روایات اور واقعات
واقعات بھی وابستہ ہیں۔ مثال کے طور پر ایک روایت ہے کہ پاتال میں بیلوں نے زمین یعنی کرۂ ارض کو اپنے سینگوں پر اٹھا رکھا ہے۔ ان بیلوں کی دم، آنکھیں اور سینگ مرجان سے بنے ہوئے ہیں یعنی مونگے سے بنے ہوئے ہیں۔ یونانی اور رومی اپنے بحری جہازوں یعنی سمندری جہازوں اور ملاح کو سمندری آفات و حادثات اور تباہی سے بچانے کے لیے بادبان کے ساتھ سہارے کے ساتھ مرجان پتھر کو باندھ دیتے ہیں۔ ان کے خیال میں یا ان کے عقیدے کے مطابق مرجان پتھر ان کی حفاظت کرتا ہے۔ وینس دیوتا کے مجسمہ کی آنکھیں مرجان پتھر کی ہیں۔ زیورس دیوتا جو یونانیوں کا دیوتا ہے، اس کا تاج مرجان سے بنا ہوا ہے یعنی مونگا سے بنا ہوا ہے۔ یہ پتھر کالا جادو اور دوسرے شیطانی و سفلی اعمال کے اثرات سے بچاتا ہے۔ اگر مرجان کو مونگے کو بچوں کے گلے میں باندھا جائے تو وہ سائے اور آسیب کے اثرات سے، بھوت پریت کے اثرات سے محفوظ رہتے ہیں۔ مرجان ان بچوں کو پرسکون نیند دیتا ہے جو سوتے میں ڈر جاتے ہیں یا نامعلوم وجہ سے روتے ہیں۔ اس پتھر کی دھونی سے بھوت پریت، بدروحیں اور شیطان دور بھاگ جاتے ہیں۔ مرجان کے اثر سے، مونگے کے اثر سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ حصول رزق میں یعنی کاروبار کی ترقی میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ یہ پتھر جادو ٹونا اور سحر کے اثرات سے یعنی جادو کے اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس پتھر کے پہننے سے انسان کی طبیعت کفایت شعاری یعنی بچت اور سادگی سے زندگی گزر کرنے کی پر مائل ہوتی ہے۔ مرجان بنی نوع انسان کے لیے یعنی انسانوں کے لیے آسودگی اور خوشحالی لاتا ہے۔ یہ پتھر ہاتھ میں پہنا جائے تو اس کے اثرات سے تنگ دستی اور غربت یعنی غریبی و مفلسی دور ہو جاتی ہے۔ مرجان کو استعمال کرنے والوں میں مستقل مزاجی، عزم و استقلال یعنی مضبوطی اور پکا ارادہ پیدا ہوتی ہے۔ مرجان کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے استعمال کرنے سے اگر کوئی فائدہ نہ ہو تو نقصان بھی نہیں پہنچاتا، کیونکہ یہ ایک بے ضرر پتھر ہے یعنی اس پتھر سے بنائی گئی دواؤں کے غلط استعمال سے نقصان نہیں ہوتا اور انسان پر اس کے صرف مثبت اثرات یعنی پازیٹیو اثرات پڑتے ہیں۔ مرگی کے مرض میں انتہائی فائدہ مند ہے۔ اس مرض کو دور کرنے کے لیے اس پتھر کی انگوٹھی بنوا کر پہننی چاہیے۔ جس وقت شمس و قمر یعنی سورج اور چاند کا اتحاد یا اجتماع ہو، ملاپ ہو اور زہرہ سے قران نہ ہو، اس وقت سونے اور چاندی ہم وزن یعنی برابر وزن کی انگوٹھی پر نگینہ مرجان لگوا کر پہنا جائے تو فائدہ ہوتا ہے۔ مرجان معدے اور جگر کو تقویت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے۔ یونانی حکیم جالینوس کے بیان کے مطابق اس پتھر کا صفوف بنا کر بہتے خون کی جگہ یا زخم پر چھڑکا جائے تو خون بند ہو جاتا ہے۔ یہ پتھر جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہے، فائدہ مند ہے، خاص طور پر گٹھیا کو دور کرتا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ مرجان پیٹ کے زخموں کو مندمل کرتا ہے، بھرتا ہے زخموں کو، السر اور معدے کے کئی امراض میں، کئی بیماریوں میں فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہ پتھر انسانی جسم میں تیزابیت یعنی خون کی تیزابیت دور کرتا ہے، ہاتھ پاؤں میں جلن کو بھی رفع کرتا ہے یعنی ختم کرتا ہے۔ مرجان ہر قسم کے زہروں کا تریاق ہے، یہ زہر اور زہریلے اثرات کو ختم کرتا ہے۔ مرجان یعنی مونگا خواتین کی بیماریوں کا شافی علاج ہے۔ اسے استعمال کرنے سے حاملہ خواتین اسقاط حمل یعنی حمل کے گر جانے سے محفوظ رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ بانجھ پن اور اٹھرا کو بھی دور کرتا ہے۔ بچوں کی کھانسی میں مرجان مفید ثابت ہوتا ہے۔ مونگے کے استعمال سے مردوں کے خاص امراض، خاص بیماری، احتلام اور جریان دور ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، یہ پتھر تمام قسم کے امراض چشم، آنکھوں کی بیماریوں میں مفید ہے۔ اس پتھر کو استعمال کرنے سے دائمی نزلہ، زکام، فالج، لقوہ اور مرگی کے امراض ختم ہو جاتے ہیں۔ ریشہ کو بھی دور کرتا ہے، بلغم کو دور کرتا ہے۔ مرجان سے امراض خبیثہ مثلاً سوزاک، بواسیر، آتشک اور جذام جیسے موذی امراض کا علاج کیا جاتا ہے۔ یہ پتھر جسم میں خون کے اخراج، جریان کو روکتا ہے یعنی خون کے بہنے کو روکتا ہے یعنی جریان خون بند کر دیتا ہے۔ مرجان انسان کے یعنی مونگا انسان کے تمام اعضائے رئیسہ کو قوت دیتا ہے، دل کی گھبراہٹ اور ہیجان یعنی بے چینی کو ختم کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے، کسی پتھر کے فائدہ اٹھانے کے لیے پتھر کو کھایا یا چبایا نہیں جا سکتا۔ اس طرح استعمال کرنے سے معدے اور آنتوں کو بے حد نقصان پہنچتا ہے اور اکثر اوقات اس کا نتیجہ موت نکلتا ہے۔ اس کے درست استعمال سے، صحیح استعمال سے ہی فائدہ پہنچتا ہے۔ احمق اور بے وقوف لوگ وہ ہوتے ہیں جو کسی پتھر کے خواص سے فائدہ اٹھانے کے لیے
اسے کسی طریقے یا ترکیب کے بغیر استعمال کرتے ہیں اور فائدے کے بجائے نقصان اٹھاتے ہیں، کیونکہ قدرتی اور فطری طور پر ہر چیز کے استعمال اور اس کے فائدہ اٹھانے کا ایک طریقہ اور ترکیب و ترتیب ہے۔ چنانچہ کسی بھی چیز یا پتھر کو بلا سوچے سمجھے استعمال کرنے کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، بیرونی استعمال سے کسی پتھر سے فائدہ نہ پہنچے تو نقصان بھی نہیں ہوتا۔ بیرونی طور پر پتھر یا نگینہ جسم کے کسی حصے میں باندھا یا لٹکایا جا سکتا ہے، انگوٹھی میں جڑوا کر انگلی میں پہنا جاتا ہے، یا لاکٹ بنوا کر گلے میں لٹکایا جا سکتا ہے، یا کسی صاف اور پاک کپڑے میں سی کر تعویذ کے طور پر گلے، بازو، پیٹ، ران یا پنڈلی کے ساتھ باندھا جاتا ہے۔ الغرض پتھر کو کتاب میں دی گئی ہدایات کے مطابق استعمال کیا جائے یا کسی ماہر طبیب سے استعمال کا طریقہ معلوم کر لیا جائے۔ یاد رکھیے، پتھروں کو صرف درست طریقے ہی سے استعمال کر کے ان کے خواص و اثرات سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے پتھر کو کھانے کی دوا کے طور پر منہ کے ذریعے استعمال کیا جائے، صرف اس صورت میں کہ اس پتھر کا صفوف بنا لیا جائے۔ صفوف بنانے کا طریقہ صرف ماہر طبیب اور حکیم ہی جانتے ہیں۔ عام لوگ کتابوں میں پڑھ کر سنے سنائے کشتے بناتے ہیں تو اکثر اوقات صفوف کچا رہ جاتا ہے، جو نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ کسی ماہر طبیب سے ہی صفوف بنوایا جائے یا کسی مستند دواساز ادارے کا بنایا ہوا صفوف خرید کر استعمال کیا جائے۔ یہ بھی نہایت ضروری ہے کہ صفوف جعلی نہ ہو، چنانچہ کسی قابل اعتماد حکیم یا پنساری سے لیا جائے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، حکیموں کا بیان ہے کہ اگر بچہ پیدا ہوتے ہی اس کی ماں کے دودھ میں اگر بن مرجان یعنی بن مونگے کو گھول کر پلا دیں تو بچے کو تمام عمر سرا یعنی مرگی کی بیماری نہ ہوگی اور کوئی درد اعضا نہ ہوگا، یعنی جسم کا کوئی درد نہیں ہوگا۔ یونانی حکیم لکھتے ہیں کہ مرجان نیم درم یعنی 6.5 گرام مرجان کی خوراک سے تمام خون بہنا بند ہو جاتا ہے اور 1-2 درم خوراک زہر کے لیے تریاق ہوتی ہے۔ اگر مرجان کو شکم پر باندھیں یعنی پیٹ پر باندھیں تو معدے کی تمام شکایتیں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ مفرح اور قابض ہے، یعنی دل کو تازگی دیتا ہے اور قبض پیدا کرتا ہے۔ جنون، پاگل پن، مرگی، فساد معدہ اور اشتہا کو یعنی بھوک کو مفید ہے۔ مرجان میں یبوست یعنی خشکی، سوکھا پن اور برودت یعنی ٹھنڈک، سردی درجہ دوم کی ہے، دوسرے درجے کی ہے، اور سیاہ مرجان یعنی کالا مرجان میں سوم درجہ کی ہوتی ہے، یعنی تیسرے درجے کی ہوتی ہے۔ اس کے جلا دینے اور کشتہ کرنے کے طریقے طبی کتابوں میں، آیورویدک اور یونانی کتابوں میں موجود ہے۔ بطور سرما آنکھوں میں استعمال درد، جلن، سرخی یعنی لال پن اور آشوب چشم کے لیے مفید ہے۔ زمانہ متوسط یعنی درمیانی زمانے میں مرجان جادو، زہر اور شیطانی خیالات کو دور کرنے والا سمجھا جاتا تھا۔ بچوں کے گلے میں اگر مرجان پہنایا جائے تو ان کا رونا کم ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ قسم زیادہ سرخ ہوتا ہے، اس میں سیاہی برائے نام بھی نہیں ہوتی۔ اگر 7 دانے گلے میں استعمال کریں تو بہت سے امراض، بہت سی بیماریاں اور جادو کو دور کرتا ہے۔ اگر بچوں کے بازو پر باندھیں تو خواب میں چونک پڑنے اور نظر بد کے دفعہ کے لیے مفید ہے۔ اس کو دیر تک دیکھنا باعث تقویت بصر ہے، یعنی آنکھوں کی روشنی کو طاقت دے دیتا ہے۔ محافظ جنین ہے، یعنی رحم ماں کے پیٹ میں پرورش پانے والے بچے کو فائدہ دیتا ہے، حفاظت کرتا ہے۔ حاملہ کے گلے میں ڈالیں تو اسقاط سے یعنی حمل کے گر جانے سے محفوظ رکھتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ کچھ جانکاری آپ لوگوں کو مونگا پتھر یعنی مرجان کے بارے میں جانکاری دی۔ اگر یہ جانکاری آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل طب یونانی اور آیوروید کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ تعالی ایک نئی جانکاری کے ساتھ اگلے ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔